السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح بیک گراؤنڈ امیج کو مائکروسافٹ ایکسل کی شیٹ میں لگا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے پیج لے آؤٹ پہ آنا ہے۔ یہاں آپ کو آپشن ملے گا بیک گراؤنڈ کا۔ جیسے ہی میں نے اس پر بیک گراؤنڈ پر کلک کیا، مختلف امیجز جو آپ کے سسٹم پر ہوگی وہ ڈسپلے ہو جائے گی، جس میں آپ کو جو بھی امیج چاہیے ہے وہ آپ اس کو سلیکٹ کریں اور انسرٹ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو وہ امیج آپ کی جو ایکسل کی شیٹ ہے اس کے بیک گراؤنڈ پر آ جائے گی۔ دیکھیے دوستو کتنی آسانی سے یہ امیج ایکسل کی شیٹ پر آ گئی ہے۔ اب آپ اس میں ایکسل میں کام کرتے جائیں اور یہ امیج ایز اے بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتی رہے گی۔ اور اگر میں اس کو پرنٹ پریویو دیکھتا ہوں تو اس میں یہ ڈسپلے پر نہیں آ رہی۔ جب آپ پرنٹ نکالیں گے تو یہ بیک گراؤنڈ نہیں آئے گا، صرف آپ کا ڈیٹا آئے گا۔ تو اس طریقے سے آپ بیک گراؤنڈ امیج لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ امیج کو ریموو کرنا ہے تو پیج لے آؤٹ پر آ جائے اور ڈیلیٹ بیک گراؤنڈ پر جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کی وہ جو بیک گراؤنڈ امیج تھی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو پرٹیکولر ایریا میں بیک گراؤنڈ امیج لگانا ہے اور اس کو پرنٹ بھی کروانا ہے تو اس کے لیے آپ جو یوز کر سکتے ہیں ٹیکنیک، اس کے لیے آپ انسرٹ پر آ جائیے، شیپ پر۔ شیپ میں مختلف قسم کے یہاں شیپس ہے، آپ کسی کو بھی سلیکٹ کر لیں۔ میں اس وقت یہ شیپ لے لیتا ہوں۔ یہ میں نے ایک شیپ لیا اور شیپ لینے کے بعد آپ اس کو رائٹ کلک کر فارمیٹ شیپ پر آ جائیے۔ جیسے ہی میں فارمیٹ پہ شیپ پر آؤں گا تو یہاں پکچر اور ٹیکسٹ فل ہے، اس پر آپ کلک کر دیجئے اور یہاں سے فائل کا انسرٹ فرام فائل آپ سلیکٹ کر لیجئے جس کو آپ نے جو پکچر آپ نے لگانا ہے۔ تو میں فائل پر جیسے ہی آؤں گا اس میں نے یہ امیج اٹھا لیا اور انسرٹ پر کلک کر دیا۔ یہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ایز اے بیک گراؤنڈ اس ٹیکسٹ جو شیپ آپ نے لی تھی اس پر وہ امیج آ گئی۔ اب اس کی ٹرانسپیرنسی آپ کم کر دیں تاکہ آپ کو ڈیٹا جو ہے واضح طور پر نظر آ جائے۔ جہاں بھی آپ کو بیسٹ لگے وہاں آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں نے اس کو 78% کر دیا ہے۔ آپ اپنے لحاظ سے جو بھی رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، میں نے کلوز کرا دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کی جو آؤٹ لائن ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، مجھے یہ آؤٹ لائن نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں دوستو کتنا زبردست ایفیکٹ آ گیا۔ آپ کوئی بھی امیج اپنے ڈیٹا کو ڈسپلے کروانے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اور اگر میں اس کو پرنٹ پریویو پر آتا ہوں تو یہ پرنٹ پر آئے گی، اس لیے یہ پریویو نظر آ رہا ہے، تو اس کا آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اور یہ امیج جتنا چاہے آپ بڑی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں اوپر سے چاہیے تو وہ آپ اوپر سے سلیکٹ کر لیں، یا اس جگہ سے چاہیے تو آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر اس امیج کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ جتنا ایریا آپ کو چاہیے وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں اس کو اتنے ایریا پہ لے لیتا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو اسی طریقے سے اگر آپ نے شیپ کو چینج کرنا ہے وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ اس میں مختلف فارمیٹ میں آپشن آپ کو مل جائے گا، یہاں سے آپ مختلف قسم کی شیپ لگا سکتے ہیں۔ میں اس وقت اس کو ہارٹ لے لیتا ہوں۔ تو دیکھیں دوستو کتنا زبردست ایفیکٹ آ گیا ہے۔ یہاں سے آپ شیپ کو چینج کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹائپ کی یہاں شیپ موجود ہے اور جو آپ کو بیسٹ لگے وہ آپ سلیکٹ کر لیجئے۔ اور اسی طریقے سے میں ایک اور دکھا دیتا ہوں، اچھے ایفیکٹس ہیں اس میں جو آپ اس کو بیک گراؤنڈ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے میں اس کو پریویو کر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے کا لگے گا۔ بہت زبردست ایفیکٹ ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنا چاہتے ہیں اس شیپ میں تو آپ کے پاس یہی فارمیٹ پر آپ کو آپشن مل جائے گا ایڈٹ پوائنٹ کا۔ ایڈٹ پوائنٹ کے تھرو آپ اس کے کرو کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتا ہوں یہ کس طریقے سے یہاں اس پوائنٹ پر میں نے رکھا تو میں کرو بنا سکتا ہوں، یا یہاں اس پر کلک کر اس کی شیپ کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ بنا سکتا ہوں۔ جہاں تک مجھے چاہیے میں وہاں تک رکھ سکتا ہوں۔ تو اب آپ اس کو پریویو کر دیکھیں گے تو اس طریقے سے ڈسپلے آئے گا۔ تو دیکھیں دوستو کس طریقے سے آپ بیک گراؤنڈ
امیج لگا سکتے ہیں شیٹ پر اور اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔